بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری اسپیشل کی مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک بچے کی سٹوری۔ میں آگرہ سے سکندرا جا رہا تھا۔ میرے دوست ڈاکٹر وسیم اور پرانا ملازم کریم ہمراہ تھے۔ کریم سکندرا کے قریب و جوار رہنے والا تھا۔ ہماری موٹر سکندرا کے قریب ایک گورستان سے ہو کر گزری۔ گورستان سڑک کی طرف تقریباً 1 فرلانگ تک چلا گیا تھا۔ شکستہ قبروں کے دردناک منظر سے متاثر ہو کر میں دم بخود بیٹھا تھا۔ مجھے ایک دفعہ اسی گورستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کریم نے یک میری طرف مخاطب ہو کر کہا۔ وسیم کسی گہری سوچ میں تھا، چوکنا ہو کر بولا، کیا کہا کریم؟ کریم کہنے لگا، میں یہاں قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہاں کسی زمانے میں شاہی گورستان تھا۔ اس کے اس سرے پر ایک باتونی فقیر رہتا تھا۔ گاؤں کے اکثر لڑکے اس سے کہانیاں سنتے۔ ایک دفعہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے بعد اس سے کہانیاں سننے چلا گیا۔ کہانیوں میں ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ میرے دوستوں نے صلاح کی کہ رات یہیں بسر کی جائے۔ سردی شدت سے پڑ رہی تھی۔ ہم لوگ تکیے کی نیچی چھت والی جھونپڑی میں لوئیوں میں ڈوبکے ہوئے الاؤ کے قریب پڑے تھے۔ گوبر کے دھواں دار ایندھن سے آنکھیں نہ کھلتی تھیں۔ گورستان کی زہر آلود فضا کوٹھڑی کے اندر بھی اثر انداز تھی۔ گوبر کے تلخ دھوئیں سے نتنوں میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی۔ میں کمبل میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو ایک ایسی پرہول اور لرزہ خیز آواز سنائی دی کہ روح تک کانپ گئی۔ کوئی جاں بلب مریض کراہ رہا تھا یا کوئی جاندار دم توڑ رہا تھا۔ سکرات موت کی آخری کھڑکھڑاہٹ بھی شاید اتنی خوفناک نہ ہوگی۔ یہ آواز گورستان سے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ سب کے سب اس لرزہ خیز آواز کو سن کر دہل گئے۔ گوبر کا بدبودار ایندھن جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ الاؤ میں گرمی کی آخری رمق بھی مفقود تھی۔ اس قبر نما تاریک کوٹھڑی کا متعفن در و دیوار سے سردی پھوٹ رہی تھی۔ ہمارے دل سینوں میں بے چینی سے دھڑکنے لگے۔ گورکن کونے میں گرم گدے کے بستر پر محو خواب تھا۔ ہم نے اسے بمشکل جگایا۔ وہ الاؤ روشن کر کے دیوار کی ٹیک لگا کر اطمینان سے حقے کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ خوفناک آواز برابر آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی طرف بالکل خیال نہ کرو۔ ایسی آوازیں گورستان سے آتی رہتی ہیں۔ یہ کسی گناہگار روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس بات سے ہماری نیند غائب ہو گئی۔ ہم رات بھر الاؤ کے قریب سہمے ہوئے آگ تاپتے رہے۔ پاؤں پھٹنے پر آواز بند ہو گئی۔ اجالا ہوتے ہی ہم سب وہاں سے بھاگ آئے۔ وسیم نے ایک پرزور قہقہہ لگایا۔ گورکن طبقہ بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کیسی کیسی روایتیں گھڑتا ہے۔ ایسے ویران مقامات پر رات کو اکثر اوقات بندر وغیرہ پھرتے رہتے ہیں، جن کی آواز سے یہ لوگ دوسروں کو ڈرا کر لطف حاصل کرتے ہیں۔ کریم وحدانیت کا معتقد تھا۔ اس نے مختلف دلیلیں پیش کر کے وسیم کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رائے نہ بدلی۔ میں بھی کریم کا ہم خیال تھا، اس لیے میں نے اس کی تائید کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ کل ہم لوگ بھی تجربے کے لیے اس پرانے تکیے میں رات بسر کریں گے۔ دوسرے دن شام کے قریب ہم لوگ گورستان کی طرف روانہ ہوئے۔ گورستان شہنشاہ اکبر کے مقبرے سے میل بھر کے فاصلے پر تھا اور کسی زمانے میں اس سے بالکل ملحق ہوگا۔ تکیے کا بوڑھا درویش ہنوز زندہ تھا۔
اس سے ہمیں اس گورستان کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ ہم نے اسے انعام دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ آج کی رات ہمیں اپنی کوٹھڑی میں جگہ دے اور خود کسی دوسری جگہ رات بسر کرے۔ سائیں کے جانے کے بعد کریم نے کوٹھڑی صاف کی اور ایک طرف صف پر ہمارے بستر لگا دیے۔ خزاں کا ناساز موسم تھا، ہوا میں بے کلی اور فضا میں ایک درد انگیز تھر تھراہٹ تھی۔ رات کی سنسان تاریکی میں درختوں کی برہنہ شاخوں سے رہ رہ کر ایک ہوک سی اٹھتی دیے کی روشنی کوٹھڑی کی سیاہ دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم چپ چاپ دم سادے ہوئے بستروں میں پڑے رہے۔ آدھی رات کے قریب تمام دنیا بحر ظلمات میں غرقاب ہو رہی تھی کہ یکایک ایک مہیب آواز نے ہمیں خوف زدہ کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا فرشتہ اجل کے پھٹکارنے کی آواز ہے یا داروغہ جہنم کے ان کوڑوں کی جو کسی گنہگار روح پر برسائے جا رہے ہیں۔ کریم اور مجھ پر خوف و ہراس طاری تھا، مگر وسیم پر بجائے خوف کے تعجب کا عنصر غالب تھا۔ وہ جھٹ اٹھا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا مگر اس کے پیچھے جانے کی جرت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کونے سے قبریں کھودنے والی کدال لے کر دوبارہ باہر جانے لگا۔ ہم نے بڑے اصرار سے روکا لیکن وہ ضدی انسان راز کی تہہ تک پہنچنے پر تلا ہوا تھا۔ بے پرواہی سے کہنے لگا، میری فکر مت کرو، میں لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں نے کدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تاہم اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، صبح دیکھا جائے گا۔ مگر وہ روکے نہ رکا۔ آخر کریم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اب میرے لیے تنہا یہاں رہنا دشوار تھا، جبراً و قہراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہوا خوفناک آواز کی سرسراہٹ کے ساتھ ناگوار گونج پیدا کر رہی تھی۔ خشک پتوں کے چڑمڑ کی صدا سے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے سوکھے تنے کی کوکھ میں سوئے ہوئے گنجے سر والے گدھ روشنی پڑتے ہی لمبی لمبی گردنیں باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ٹارچ کی جھلملاتی روشنی میں ہمارے سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے۔ سہمی ہوئی فضا میں قبریں خوف سے سکڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ہم محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنی بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبروں سے گھور رہے ہیں اور ابھی اپنے استخوانی ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں گے۔ اس تکلیف دہ خیال کے زیر اثر میں بارہا اپنے سائے سے ڈر کر اچھلنے لگتا، مگر آفرین ہے وسیم پر، وہ جانتا بھی نہ تھا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں۔ بے کھٹکے قبروں کو روندتا ہوا ایک پرانی قبر پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس قبر کا تعویذ جو کبھی پختہ تھا، پکے خربوزے کی طرح تڑک کر پھوٹ چکا تھا۔ اس پر بے حد کاہی اگ رہی تھی۔ دائیں طرف ایک خزاں رسیدہ جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھی۔ سرہانے کی طرف پتھر کی سل پر متوفیہ کا نام وغیرہ کند تھا، جو زنگ کی کثرت سے اس وقت نہ پڑا گیا۔ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ وسیم اسے کھودنے کی فکر کرنے لگا۔ بہت جلد اسے محسوس ہوا یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکھلی ہو رہی ہے، دراصل بہت مضبوط ہے۔ وہ جھاڑی کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبر کا کوئی حصہ تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کا پاؤں جھاڑی کے قریب ایک گڑھے میں جا گرا۔ اسے ٹارچ سے دیکھا تو یہ ایک سوراخ تھا۔ وسیم اس سوراخ کو سرگرمی سے کھودنے لگا۔ کدال کی ضرب پڑتے ہی وہ آواز یکدم بند ہو گئی، مگر دھن کا پکا وسیم اپنے کام میں مصروف رہا۔ کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سوراخ سے نکلتی ہوئی مٹی کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھینک کر جگہ کو صاف کر رہا تھا۔ ایک گھنٹے میں اس نے سیند کے ذریعے قبر کی داہنی طرف اکھیڑ کر رکھ دی۔ اس کے بعد پوری طاقت سے تعویذ کا خول اکھاڑ کر پرے دھکیل دیا۔ اب ہمارے سامنے بالکل قبر کھلی پڑی تھی۔
اف، اس دردناک نظارے نے ہمارے دل تڑپا دیے۔ قبر میں لاش کے قریب ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا مردے کے پستان چوس رہا تھا۔ قبر میں مردے کا تمام جسم مٹی ہو رہا تھا، مگر دونوں پستان تازہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے کی شکل نہایت مکروہ تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی اور کریم بھی بھوت بھوت کہہ کر پیچھے ہٹا، لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور جھونپڑی میں لے آیا۔ دیے کی مسلسل روشنی سے گھبرا کر بچہ رونے لگا۔ اس کی بھیانک آواز کوٹھڑی کی دھندلی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں اور کریم اچک کر ایک کونے میں جا گھسے۔ اف، یہ وہی آواز تھی جو قبر کی تہہ سے سنائی دیتی تھی۔ اس آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ خدا کی پناہ، ایک ننھے منھے بچے کی آواز کہی نہ جا سکتی تھی۔ وسیم بھی پل بھر کے لیے بکھلا گیا، تاہم فوراً ہی حواس درست کر کے بولا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اسے کچھ غذا دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ طاقچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں سے تھوڑا سا گھی مل گیا جو اس نے بچے کو چٹایا اور بچے نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح سائیں کے آنے سے پیشتر ہی میں اور کریم گورستان میں گئے اور رات کی کھودی ہوئی قبر کے تعویذ کا خول بدستور قبر پر رکھ کر سیند کو اس مٹی سے بھر دیا جو رات کو وہاں سے نکال لی گئی تھی۔ سرہانے کی طرف لگی ہوئی سل سے متوفی کا نام پڑھنا چاہا۔ حروف زنگ کی تہوں سے بالکل معدوم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر ان پر رگڑا۔ آخر بڑی مشکل سے شمس النساء پڑھا گیا، باقی حروف نہ پڑھے جا سکتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹھڑی میں آئے تو وسیم بولا، ہمیں سائیں کے آنے سے پیشتر ہی یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطلع کرنا اچھا نہیں۔ میں نے کہا، چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، اس طرح یہ بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بولا، کیوں؟ کیا تم نے بڑی بوڑھیوں سے بچپن میں کبھی نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو گورستان سے ایسے بچے دستیاب ہوئے جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا، یہ تو محض روایتیں ہوا کرتی ہیں، بھلا ایسی باتوں پر کون یقین کر سکتا ہے؟ وسیم نے کہا، لیکن ایسی صورت میں جب کہ یہ روایت سامنے عملی جامہ پہن چکی ہے، خواہ قائل ہونا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے۔ ویڈیو بھی جاری ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔